बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 8 हफ्तों के दौरान जिस तरह से पिछले दरवाजे खोल के जो गवर्नमेंट इम्पोर्टेड आई, आइन को पामाल करके उन्होंने 8 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को भी पामाल कर दिया, रूल ऑफ लॉ को भी पामाल कर दिया, चादर और चार दीवारी को भी पामाल कर दिया और आइन कानून के साथ साथ ख़वातीन की आबरू और घर जिसके बारे में मैं दुनियादारी की बात नहीं करना, घर जिसके बारे में अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हज़ार जाने कुर्बान आपका इरशाद गिरामी है। और अपने घर में भी जाओ तो सीधे दरवाजे से आओ, अपने घर में भी जाओ तो दरवाज़ा खटखटा के आओ, दीवारें फलांगने और टापने की इजाज़त नहीं है। ये दुनिया की तारीख में पहले नहीं हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की तारीख में ये पहली कैबिनेट है जिसके अंदर ड्रग के अंदर सजा याफ्ता आदमी को कैबिनेट का मेंबर बनाया गया, जिसके अंदर वज़ीर आज़म ज़मानत पे है, जिसके अंदर वज़ीर आला इम्पोर्टेड 2 भी ज़मानत पे है। ये वो माहौल था जिसके खिलाफ कौमी गैरत की तहरीक चलाई। पाकिस्तान के नहीं, इस वक्त आलम इस्लाम का वो लीडर है, उनकी आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज़ है इमरान खान, उसने चलाई। हमने 32 बड़े जलसे किए पूरे मुल्क में। और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरियस नोट पे लाइटर बात भी आपको बताऊंगा, हमारे फैसलों में से एक फैसला। उन 32 जलसों के अंदर जो अमनो अमान और डिसिप्लिन था वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं देखा गया और इसको एक्नॉलेज किया गया सारी जगह आज समेत। उस डिसिप्लिन के मुताबिक हमने इस्लामाबाद आना था। पता नहीं क्या हुआ कि फौरी तौर पे एक नाअहल खातून जिसके सियासत में हिस्सा लेने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो सजा याफ्ता शख्स है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो तायात जिसके ऊपर पाबंदी है जजमेंट की वजह से, वो उस सजा याफ्ता ने उसकी बेटी के जरिए से उन्होंने एक मुहिम शुरू की। और मैं पहले उनको ये कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि 20 आदमी भी नहीं थे। मैं 20 आदमी की बात नहीं कर रहा, 20 आदमी वाकई ही नहीं थे। कल पूरा पाकिस्तान, हर गांव, हर गली, हर शारा, हर मोटरवे, हर बाजार, हर कूचा, हर करिया, हर घर जलसागाह था। और ये 20 आदमी नहीं थे, ये सिर्फ 20 करोड़ थे। और उसको बताना जो कहता था कि इमरान 20 आदमी भी चाहूं तो नहीं निकाल सकता, कि कल जो आए थे कहते थे 20 हैं, 0 हटा लो, 2 हैं। कौन? एक अवर कॉर्नर टाइगर इमरान खान और दूसरा पाकिस्तान का स्किपर, ये 2 ही आदमी थे कल। लेकिन उनके पीछे 20 करोड़ लोग नहीं, 22 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। जलसे क्यों मनसूख करते हो? सरकारी गाड़ियां मंगवा के पानी डाल रहे हो कि जी बारिश हो गई। ये फिल्मों में पहले होता था, गाने के ऊपर बारिश होती है, अब जलसे के ऊपर भी फिल्मों वाली बारिश करवा रहे हैं। इसलिए बाहर निकलोगे, आटे दाल का भाव पता लगेगा। वक्त करीब आ गया है, इलेक्शन हो रहा है। ये जो मार्च था, इसके लिए कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बताया था रूल ऑफ लॉ का प्राइम मिनिस्टर ने। लाइटर बात सीरियस नोट पे कि हमें पता लगा कि कुछ लोगों ने फैसला किया कि हम हमारा इंतखाबी निशान उठा के हम जाएंगे। सीरियसली मना कराया गया, अगर से वो बल्ला है, लेकिन कहा जाएगा मुसल्ला होके कोई आया है। उसके बाद अब दूसरा इसका मरला आ गया। वो दूसरा मरला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पिछले साल प्रेसिडेंट थे, पिंडी हाई कोर्ट के सरदार राज़िक यहाँ कहीं खड़े हैं,
وہ لسٹ لے کے آئے جن لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا. پنڈی کی ابھی بھی سڑکیں, فیض آباد کے اوپر بھی سڑکیں بند ہیں. اب چونکہ حکم ہو گیا انشاءاللہ یہ ساری کھلیں گی. اگلی دفعہ اس سے ڈبل تعداد آئے گی. 6 دن کے پیچھے کیا وزڈم ہے جو 6 دن عمران خان نے دیے ہیں. ایک وزڈم یہ ہے کہ کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر بھی پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم امپورٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا مطالبہ کریں. اور اس سے پہلے 2 دفعہ یہاں ایک پارٹی آئی, 3 دفعہ ایک آئی, 2 دفعہ ایک آئی, 4 دفعہ ایک اور پارٹی آئی. یہ ساری رجسٹرڈ ہیں سامنے الیکشن کمیشن کے پاس. ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا لات مار کے گرا دوں گا. دوسری پارٹی کے لیڈر نے کہا 2 دن دیتا ہوں, نیچے آؤ, اقتدار ہمارے حوالے کر دو, ہم اقتدار نہیں مانگ رہے. تیسری پارٹی آئی, انہوں نے کہا کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے, آج کل وہ نئے الیکشن کے نام سے ڈرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہو فیصل؟ اچھا, جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو آخری دھکا نہ لگے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے شری لنکا والی صورتحال پیدا نہ ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ آئے گی تو الیکشن کا جو ہی اعلان ہوگا انشاءاللہ, اور بہت جلد ہوگا, اس لیے کہ یہ گورنمنٹ اپنے آپ سے ڈر کے یا باہر نہیں نکلتی, اپنے جلسے میں بارش کروا دیتی ہے. اور اس کے بعد آئین کے مطابق 90 دن, صرف 90 دن کے لیے گورنمنٹ آئے گی. لگاؤ, اس کو پورا اختیار ہے, وہ فیصلے کرے جو بھی کرنا چاہتی ہے پاکستان کے حق میں. معیشت کو بچائے, جو انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اس کو بجٹ دینے کا بھی اختیار ہے. ایک صدارتی ریفرنس ہوا تھا, اس میں جب ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی پارلیمنٹ ہے نہیں تو ہم 70 اور 71 کے درمیان کے بجٹ کا کیا کہیں گے. ریفرنس پہ سپریم کورٹ نے رائے دی ایڈوائزری جورسڈکشن میں اس کو اگلے سال تک بڑھا دو. وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے سوائے الیکشن کی, اس لیے کہ وہاں ٹائم نہیں لکھا ہوا ایڈوائس کب آئے گی کب جائے گی. یہ ٹائم لکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اپنی رائے پہ نظر ثانی کرے, قوم کی آواز سنے, وقت کی آواز سنے, آئین کی جو لکھا ہوا ہے 218(3) اس کی بات بھی وہ سنے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 6 دن کے بعد انشاءاللہ 2 ملین کی بجائے پرائم منسٹر نے کہا ہے 4 ملین. 4 ملین پنڈی, اسلام آباد, پوٹھوار کی آبادی بہت زیادہ ہے. ہر گلی میں سے لوگ نکلے, 1000 سے زیادہ لوگ, ان کے گھروں پہ چھاپے, گرفتاریاں, زخمی ہوئے. اور میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں. اور ان 500 سے زیادہ وکلا گرفتار ہوئے. اپنی بات میں نہیں کرنا چاہتا کس طرح کے ہیرسمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان کی بار ایسوسیشنز, انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور مذمت کی اور کہا کہ یہ فریڈم آف موومنٹ اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن یہ رائٹ ہے سارے شہریوں کا فنڈامنٹل, جس کو انڈورس کیا گیا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. 2 باتیں اور ہیں شارٹ سی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, وہ کہتے تھے کہ اسلام آباد کے لیے اننت ناگ کا ماڈل ہے اور پنڈی کے لیے پلوامہ کا ماڈل ہے, پنجاب کے لیے جلیانوالہ باغ کا ماڈل ہے. بھائی, یہ غلامی کے دور کی غلاموں کی سوچ ہے. آئین سب سے بالادست ہے, قانون سے اوپر کوئی نہیں, NRO نہیں ملنے والا, جو مرضی چینج کر کے لاؤ. انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, پہلا کام یہ کریں گے کہ NRO کے راستہ اگر کھولنے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے اجلاس بلائے جا رہے ہیں, اور پھر اگلی بات یہ کہ احتساب کے ادارے اس کے اوپر اور الیکشن کمیشن میں
جو فرضی اور جعلی اپوزیشن کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹس کرنے کی ایک جگہ ہو گئی ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے، اور ہم اس کے قانونی آپشنز ان کا بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں سے اپیل ہے کہ پاکستان میں رول آف لا اور امپورٹڈ کی رخصتی تک ہم سارے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے آگے پہلے بھی کھڑے تھے، آپ کا کپتان صاحب سے پہلے تھا، بگوڑے اس کا کیا مقابلہ کریں گے؟ کوئی دھمکی اس کو کس طرح سے روک سکتی ہے؟ اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق اپنا رول پلے کرے، اور یہ جو دو غیر آئینی ماورائے آئینی تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ ایک طرف سے اٹھتا ہے امپورٹڈ، وہ کہتا ہے میں عرصہ پورا کروں گا، فرضی اپوزیشن سے بھی یہی بات کہلوائی جاتی ہے۔ پاکستان کے پارلیمان کو مذاق بنا دیا گیا ہے، ہم اس پارلیمان سے مستعفی ہو گئے ہیں، ہمارا وہاں کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے، اور جو نام استعمال کرے گا وہ فرض کاری ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ عمران خان سے ڈر گئی ہے؟ اچھا دیکھیں، کل کی کلپ نکال لیں، کس نے کہا تھا کہ دو کمیٹیاں ہیں، ایک کمیٹی چیف کمشنر کے پاس گئی جو پی ٹی آئی کی تھی، اور کس نے کہا تھا اس کی کمیٹی کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ تھینک یو۔ کون بچے گا؟